بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کی عطا و بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی بنانے والا اس جیسی چیزیں بنا نہیں سکتا۔ وہی جود و سخا کا مالک اور وسعت والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اپنی مصنوعات کو محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو غنی بنانے والا، ہر عاجز پر رحم کرنے والا اور نفع بخش چیزیں نازل کرنے والا ہے، اور جامع کتاب قرآن کو روشن نور کے ساتھ اتارنے والا ہے۔ وہ دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، درجات کو بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، اور کوئی شے اس کے مانند نہیں ہو سکتی۔ وہی سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس اعتراف کے ساتھ کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے اس وقت نوازا جب میرا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے بعد تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر سلبوں میں اس طرح رکھا کہ حوادث روزگار اور زمانے کے تغیر و تبدل سے محفوظ رہ سکوں۔ پس میں گزشتہ صدیوں میں ہر آنے والے دور میں پے در پے پشت سے رحم میں منتقل ہوتا رہا، اور چونکہ تیرا لطف و کرم اور احسان میرے شامل حال تھا، لہٰذا تو نے مجھے ان کافروں کے دور حکومت میں دنیا میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، تیرے عہد و پیمان کو توڑا اور تیرے پیغمبروں کو جھٹلایا، بلکہ تو نے مجھے پہلے سے مقدر شدہ ہدایت کے زمانے میں پیدا کیا، جس میں تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی۔ اس میں تو نے مجھے وجود عطا کیا، اس سابقہ مہربانی اور نوازش کی وجہ سے جو تیری جانب سے ہمیشہ مجھ پر رہی ہے، اور اس سے پہلے اپنی بہترین کاریگری اور اپنی کامل نعمتوں سے مجھ پر مہربانی کی، اور معمولی قطرے سے میری تخلیق کا آغاز کیا، اور مجھے 3 طرح کی تاریکیوں کے درمیان ٹھہرایا، نہ مجھے خلقت کے راز سے آگاہ کیا، اور نہ ہی میرے اپنے کسی امر کو مجھ پر چھوڑا۔ پھر میرے لیے پہلے سے طے شدہ زمانہ ہدایت میں کمال صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ جب میں محض بچہ تھا تو گہوارے میں میری نگہبانی کی، اور تازہ دودھ جیسی مناسب غذا کا میرے لیے انتظام فرمایا، اور حفاظت کے جذبے سے معمور دلوں یعنی ماں باپ کو میری طرف مائل کر دیا، اور مہربان ماؤں کو میری کفالت کے لیے مقرر کیا۔ تو نے مجھے جنات کی شرارتوں سے محفوظ رکھا، اور مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو بلند و برتر ہے اے رحمان و رحیم، یہاں تک کہ جب میں بولنے کے لائق ہو گیا اور تو نے اپنی بہترین نعمتیں مجھ پر پوری کر دیں، اور ہر سال مجھے پروان چڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت و خلقت کامل ہو گئی اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تب تو نے اپنی حجت اس طرح میرے اوپر تمام کی کہ مجھ پر اپنی معرفت الہام کر دی، اور اپنی حکمت کے عجائب سے مجھے مبہوت کر دیا۔ پھر زمین و آسمان میں اپنی خلقت کے کرشمے دکھا کر مجھے بیدار کیا، مجھے اپنے شکر اور ذکر کی ادائیگی کے طریقے سے آگاہ کیا، اور اپنی اطاعت و عبادت میرے اوپر لازم کر دی، اور جو کچھ تیرے رسول لائے تھے وہ سب تو نے مجھے سمجھایا، اور میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت آسان کر دی، اور ان تمام مراحل میں اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم سے مجھ پر احسان فرمایا۔
پھر جب تو نے مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا تو میرے حق میں کسی ایک نعمت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ایک کے بعد دوسری نعمت عطا فرمائی، اور اپنے عظیم ترین فضل اور قدیم احسان کے ذریعے مجھے معاش کے لیے ہر طرح کی روزی اور مختلف رنگ کے لباس سے نوازا، یہاں تک کہ جب تو نے اپنی ساری نعمتیں میرے اوپر تمام کر دیں اور ہر طرح کی آفت کو مجھ سے دور کر دیا، تب بھی میری نادانیاں اور جسارتیں اس میں رکاوٹ نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرنے والے ہیں، اور ایسے کاموں کی توفیق عطا کی جو مجھے تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ پس میں نے تجھ سے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے عطا کیا۔ جب تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور جب بھی میں نے تیرا شکر ادا کیا تو نے مجھے مزید نوازا۔ یہ سب کچھ تیری نعمتوں کی تکمیل اور میرے اوپر تیرے لطف و کرم کا اظہار ہے۔ پس تو پاک و پاکیزہ ہے، اے ابتدا کرنے والے، دوبارہ پیدا کرنے والے، لائق حمد اور بزرگی کے مالک۔ پس اے میرے پروردگار، تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں یا بیان کروں، یا تیری کن کن عطاؤں اور بخششوں کا شکر ادا کروں؟ اے میرے رب، تیری نعمتیں اور عطائیں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار کریں یا یاد رکھنے والے انہیں یاد رکھ سکیں۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کیں وہ اس عافیت و خوشحالی سے کہیں زیادہ ہیں جو نمایاں طور پر تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اپنے عزم و یقین کی مضبوطی کے ساتھ، اپنے خالص و آشکار جذبہ وحدانیت کے ساتھ، اپنے ضمیر کی پوشیدہ گہرائیوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے نور کے روابط کے ساتھ، اپنی پیشانی کے نقوش کے اسرار و رموز کے ساتھ، اپنی سانس کے راستوں کے ساتھ، اپنی ناک کے نازک پردوں کے ساتھ، اپنے کانوں کو آواز پہنچانے والی جھلیوں کے ساتھ، اپنے ہونٹوں کے بند ہونے اور کھلنے کے ساتھ، اپنی زبان کے الفاظ کی حرکات کے ساتھ، اپنے دہن اور اپنے جبڑوں کے اتصال کے ساتھ، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں کے ساتھ، چکھنے اور کھانے پینے والی جگہوں کے ساتھ، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ کے ساتھ، اپنی گردن کے اعصاب کی شہرگوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو میرے سینے کے اندر موجود ہیں، اپنے قلب میں آویزاں پردوں کے ساتھ، اپنے جگر کے اطراف کے کناروں کے ساتھ، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اور جوڑوں کے بند کے حلقوں کے ساتھ، اپنے اعضاء کے بندھنوں کے ساتھ، اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، اپنے پورے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، اور اپنے زمانہ شیر خوارگی میں اپنی نشو و نما کے ساتھ، اور زمین پر اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی نیند اور اپنی بیداری کے ساتھ، اپنے سکون و آرام اور اپنے رکوع و سجود کی حرکات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور زمانوں اور صدیوں تک کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر تیرے احسان کے ذریعے جس کے سبب مجھ پر ہمیشہ تیرا شکر، حمد و ثنا اور پائیدار ثنا واجب ہے۔ بے شک اگر میں اور تیرے بندوں میں شمار کرنے والے سب مل کر تیری گزشتہ و آئندہ نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہ ان کی تعداد شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، جبکہ تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جو حق کہنے والی اور سچی خبر دینے والی ہے فرمایا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک تیرا کلام سچا ہے۔ اے اللہ، تیرا پیام حق ہے،
جس کی تیرے نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی، جو تو نے ان پر اپنی وحی کے ذریعے نازل کیا اور ان کے ذریعے اپنے دین کو مقرر کیا۔ لیکن اے میرے اللہ، میں اپنی تمام تر سعی و کوشش اور اپنی اطاعت اور پوری طاقت کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اور کامل ایمان و یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ہی اس کی حکومت و سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے جو اس کی تخلیق میں اس کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مددگار ہے جو اس کی صنعت و خلقت میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ بس وہ پاک ہے، پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو وہ تباہ و برباد اور پاش پاش ہو جاتے۔ پاک ہے اللہ، جو واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے رسول انبیاء نے کی ہو، اور اللہ کی رحمت ہو اس کے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خاتم النبیین پر، اور ان کی پاکیزہ طاہر اور برگزیدہ آل پر، اور ان پر سلام ہو۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کیا اور دعا میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رخسار مبارک آنسوؤں سے تر تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، مجھے اپنا ایسا خوف عطا کر کے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو اپنے تقوی کی سعادت نصیب فرما، اپنی معصیت و نافرمانی کی بدبختی میں نہ ڈال، اپنے فیصلے میں میرے لیے بھلائی مقدر فرما، اور اپنی تقدیر میں میرے لیے برکت رکھ دے، تاکہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں اخلاص، میری آنکھوں میں نور، اور میرے دین میں مجھے بصیرت عطا فرما، اور میرے اعضاء کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے، میری سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور مجھے اس میں میرا بدلہ دکھا، اور میری آنکھ کو اس سے ٹھنڈک عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے میری خلقت کو کامل بنایا، جبکہ تو میری خلقت سے بے نیاز تھا۔ اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میری طبیعت میں اعتدال رکھا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے وجود بخشا اور میری صورت کو خوبصورت بنایا۔ اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت عطا کی۔ اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے میری کفالت کی اور مجھے توفیق عنایت کی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی عطا فرمائی۔ اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے کھلایا اور سیراب کیا۔ اے میرے رب، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے غنی کیا اور میری نگہبانی فرمائی۔ اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے میری مدد کی اور مجھے عزت بخشی۔ اے میرے رب، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھ کو خاص کرامت کا لباس پہنایا۔
اور اپنی مصنوعات کو میری دسترس میں رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نازل فرما، اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کے تغیرات کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ مجھے دنیا کی ہولناکی اور آخرت کی سختیوں سے نجات دے، اور زمین میں ظالموں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جس چیز سے مجھے خوف محسوس ہو اس کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور جس چیز سے میں بچنا چاہوں اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ میرے نفس اور میرے دین میں میری حفاظت فرما، دوران سفر مجھے محفوظ رکھ۔ میرے اہل میں اور میرے مال میں میری کفالت فرما، اور جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، اور جن و انس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ میرے گناہوں کے سبب مجھے رسوا نہ کر، میرے باطن سے مجھے ذلیل نہ کر، میرے اعمال کے سبب میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، اور مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ اس قریبی عزیز کے جو قطع تعلق کر لے، یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی کرے، یا ان لوگوں کے جو مجھ کو کمزور بنا دیں۔ حالانکہ تو ہی میرا پروردگار ہے اور میرے تمام امور کا مالک ہے۔ میں تجھ سے اپنی بے کسی، غریب الوطنی اور اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں، ان کے سامنے جنہیں تو نے میرے امور کا مالک بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پس اے میرے رب، میں تجھ سے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس سے زمین و آسمان روشن ہوئے ہیں، اور جس کے ذریعے تاریکیاں دور کی گئی ہیں، اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح ہوئی۔ اے اللہ، مجھ پر غضبناک ہو کر مجھے موت نہ دینا، اور نہ ہی اپنی سختی کو مجھ پر نازل کرنا۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں، تیرے لیے ہی عاجزی ہے، یہاں تک کہ میری موت سے پہلے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو محترم شہر مکہ، مشعر الحرام اور پاکیزہ گھر کعبہ کا پروردگار ہے، جسے تو نے برکتوں سے معمور کر دیا اور لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ ذات کہ جس نے اپنے حلم سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا، اور اے وہ ذات کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کو کامل کیا۔ اے وہ ذات کہ جس نے اپنی کرم نوازی سے بے شمار عطا کیا۔ اے میری سختی میں میرے مددگار، اے میری تنہائی میں میرے غمخوار، اے میری مصیبت میں میرے فریاد رس، اے میری نعمتوں میں میرے ولی، اے میرے پروردگار اور میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اور تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، اور کاف ہا یا عین صاد، طٰ ہا یا سین اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے۔ تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ پڑ جائے۔ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میری لغزشوں کو درگزر کرنے والا ہے، اور اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہونے والوں میں سے ہو جاتا۔ تو ہی مجھے دشمنوں پر نصرت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں مغلوب ہو جانے والوں میں ہوتا۔
اے وہ ذات کہ جس نے رفعت و بلندی کو اپنے لیے مخصوص رکھا اور اس کی عزت سے اس کے اولیاء کو عزت ملی۔ اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہوں نے ذلت کے طوق اپنی گردنوں پر ڈالے ہیں اور وہ اس کی سختیوں سے خوف زدہ ہیں اور اس کی ہیبت و شوکت کے سامنے خائف ہیں۔ وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہے اور آئندہ آنے والے زمانوں اور صدیوں میں ظاہر ہونے والی غیب کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اے وہ ذات جس کی حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اے وہ ذات جس کا علم اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اے وہ ذات جس نے زمین کا فرش پانی پر بچھایا اور ہوا کو آسمان کے ذریعے روک دیا۔ اے وہ ذات جس کے لیے سب سے زیادہ عزت والے نام ہیں۔ اے ایسی خوبیوں کے مالک جس کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے یوسف علیہ السلام کے لیے قافلے کو بیابان میں روکنے والے اور ان کو کنویں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہت عطا کرنے والے۔ اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس اس وقت واپس کرنے والے جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم و اندوہ سے سفید ہو گئی تھیں، باوجود یہ کہ وہ اپنے غم و اندوہ کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو ذبح کرنے سے روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے۔ اے وہ ذات جس نے زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا اور انہیں تنہا نہ چھوڑا۔ اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے۔ اے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑنے والے اور انہیں نجات دینے والے اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے والے۔ اے وہ جو بایان رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اے وہ جو اپنی مخلوق میں سے نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا۔ اے وہ کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی، جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے۔ وہ اللہ سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہی ہے جو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز اور زمانوں اور صدیوں میں آنے والے غیب کو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے خلقت کی ابتدا کرنے والے، اے ایجاد کرنے والے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے وہ ذات دائم جس کے لیے انتہا نہیں۔ اے وہ زندہ جو اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ جو ہر نفس کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اے وہ ذات میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تب بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ کہ جس نے بچپن میں میری حفاظت کی، اے وہ کہ جس نے بڑھاپے میں مجھ کو رزق عطا کیا، اے وہ کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ اے وہ کہ جس نے میرے ساتھ نیکی اور مجھ پر خیر و احسان کیا اور میں نے عصیان و نافرمانی پیش کی۔ اے وہ کہ جس نے اس وقت ایمان کی طرف میری رہنمائی کی جب میں شکر گزاری کے طور طریقے سے ناواقف تھا۔ اے وہ کہ جس کو میں نے بیماری میں پکارا تو اس نے مجھے شفا دی، بے لباسی میں پکارا تو اس نے مجھے لباس عطا کیا، بھوک کی حالت میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس کی حالت میں آواز دی تو مجھے سیراب کیا، عالم ذلت میں بلایا تو مجھے عزت دے دی۔
جہالت میں بلایا تو معرفت بخشی، اکیلے میں پکارا تو مجھے کثرت سے ساتھی دیے، وطن سے دور غربت میں آواز دی تو مجھے وطن واپس لوٹا دیا، تنگ دستی میں پکارا تو مجھے مالدار کر دیا، امداد کے لیے بلایا تو میری مدد کی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور اگر میں مانگتے مانگتے میں کسی وجہ سے رک گیا تو از خود مجھے عطا کرنا شروع کر دیا۔ بس ساری تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے، اے وہ جس نے میری لغزشوں سے درگزر کیا، میری تکلیف کو دور کیا، میری دعا کو قبول فرمایا، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ کو بخش دیا، میری حاجت کو پورا کیا، اور دشمن کے خلاف میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات، تیری عطاؤں اور بخششوں کا شمار کرنا بھی چاہوں تو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، تو ہی ہے جس نے احسان کیا، تو ہی ہے جس نے نعمتیں عطا کی، تو ہی ہے جس نے بھلائی کی، تو ہی ہے جس نے جمال بخشا، تو ہی ہے جس نے فضیلت دی، تو ہی ہے جس نے کمال عطا کیا، تو ہی ہے جس نے رزق دیا، تو ہی ہے جس نے توفیق دی، تو ہی ہے جس نے عطا کیا، تو ہی ہے جس نے غنی کیا، تو ہی ہے جس نے کفایت دی، تو ہی ہے جس نے پناہ دی، تو ہی ہے جس نے ہر جگہ کفایت کی، تو ہی ہے جس نے ہدایت دی، تو ہی ہے جس نے عصمت دی، تو ہی ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی ہے جس نے بخش دیا، تو ہی ہے جس نے لغزش معاف کی، تو ہی ہے جس نے قوت دی، تو ہی ہے جس نے عزت بخشی، تو ہی ہے جس نے اعانت کی، تو ہی ہے جس نے سہارا دیا، تو ہی ہے جس نے تائید کی، تو ہی ہے جس نے نصرت دی، تو ہی ہے جس نے شفا دی، تو ہی ہے جس نے عافیت دی، تو ہی ہے جس نے کرامت بخشی، تو بابرکت ہے اور بلند و برتر ہے، بس تیرے لیے دائمی حمد ہے اور تیرے لیے ہمیشہ شکر ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اپنے گناہوں کا معترف ہوں، پس میرے لیے ان کو معاف کر دے، میں نے ہی بدی کی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس نے غفلت برتی، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جس نے خود پر اعتماد کیا، اور میں وہ ہوں جس نے دانستہ غلط اقدام کیے، میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا، اور میں وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، اور میں وہ ہوں جس نے عہد شکنی کی، اور میں وہ ہوں جس نے اقرار کیا، میں وہ ہوں جس نے خود پر تیری نعمتوں کا اعتراف کیا، اور مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، پس میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ اے وہ ذات جسے اپنے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں میں سے نیک عمل کرنے والوں کو اپنی رحمت و اعانت سے توفیق دیتا ہے۔ بس تیرے لیے ہی حمد ہے اے میرے پروردگار اور میرے سردار۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا اور میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے منع کیا اور میں وہ کام کر گزرا، بس حال یہ ہے کہ نہ میرے پاس ان گناہوں سے کوئی بری ذمہ ہونے کا عذر ہے کہ معافی مانگ سکوں، اور نہ کوئی قوت کے مدد حاصل کر سکوں۔ پس اے میرے مالک، اب کس چیز کے سہارے تیرے حضور حاضر ہوں؟ اپنی سماعت کے ذریعے یا اپنی بصارت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے یا اپنے پیر کے ذریعے؟ کیا یہ سب تیری ہی عطا کردہ نعمتیں نہیں ہیں؟
اور کیا ان سب کے ذریعے میں نے تیری نافرمانی نہیں کی؟ اے میرے مالک، تیرے پاس میرے خلاف حجت و دلیل موجود ہے۔ اے وہ ذات جس نے میرے ماں باپ سے پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے ڈانٹیں، اور اہل قبیلہ اور بھائیوں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھ پر عیب لگائیں، اور حاکموں سے چھپایا کہ وہ مجھے سزا دیں۔ اور اے میرے مالک، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو کچھ تو جانتا ہے تو وہ مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ پس اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میں تیرے حضور حاضر ہوں، گردن جھکائے ہوئے ذلیل و عاجز، ناتواں اور حقیر کی طرح۔ نہ میرے پاس کوئی بری الذمہ ہونے کا عذر ہے کہ جس کو پیش کر سکوں، اور نہ کوئی مددگار ہے کہ جس سے مدد طلب کر سکوں، نہ کوئی دلیل ہے کہ اس سے حجت پیش کر سکوں، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یا برا عمل نہیں کیا۔ اور اگر میں انکار بھی کروں اے میرے مالک، تو وہ میرے لیے کیوں کر فائدہ مند ہو سکتا ہے، جبکہ میرے تمام اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، جس میں شک نہیں، کہ ضرور تو بڑے بڑے معاملات میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو ہی عادل و منصف حاکم ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا، اور میں تیرے عدل و انصاف سے ہراساں ہوں۔ پس اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ مجھ پر تیری حجت قائم ہونے کے بعد میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، اور اگر تو معاف کر دے تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش اور تیرے جود و کرم کی وجہ سے ہوگا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تیری ستوت سے ہراساں رہنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تجھ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تیرا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک تو میرا اور میرے تمام آباء و اجداد کا رب ہے۔ اے میرے پروردگار، میری یہ حمد و ثنا تیری بارگاہ میں تیری بزرگی کا اعتراف ہے، اور تیرے ذکر میں میرا خلوص تیری وحدانیت کا اعتراف ہے، اور تیری بے شمار نعمتوں اور مہربانیوں کا اقرار ہے۔ اگرچہ مجھے یہ اعتراف ہے کہ تیری بیش بہا و وافر، کامل و اشکار، قدیم و جدید تمام نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اور وجود بخشا۔ عمر کے آغاز سے ہی تو نے مجھے نعمتیں دے کر میری فقیری کو غنا سے بدلا، اور مجھ سے رنج و الم کو دور رکھا۔ آسانی کے اسباب مہیا کیے، سختی کو دور کیا، اور غم سے نجات دی۔
جسم کو عافیت دی اور میرے دین کو سلامتی عطا کی۔ اور اگر اولین و آخرین کے تمام لوگ مل کر تیری بے پایاں نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہ میں اس پر قادر ہوں اور نہ وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے اے میرے رب، کرم کرنے والا، بڑائی والا اور رحم والا ہے۔ تیری نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، تیری ثنا کا حق ادا کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور تیری نعمتوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر درود نازل فرما، اور ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما، اور ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے خوش نصیب بنا دے۔ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک تو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے رنج و الم کو دور کرتا ہے، اور مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ مریض کو شفا دیتا ہے، مفلس کو مالدار بناتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بوڑھے کی مدد کرتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور تیرے اوپر کوئی غالب نہیں، تو ہی بلند و عظیم ہے۔ اے جکڑے ہوئے قیدی کو رہائی دلانے والے، اے چھوٹے بچے کو رزق عطا کرنے والے، اے خوف زدہ پناہ طلب کرنے والے کو پناہ دینے والے، اے وہ کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ وزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر درود نازل فرما، اور آج کی شب مجھے وہ سب بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کی ہے، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں، اور جو سختی کسی کی دور کی ہے، جو مصیبت کسی کی دور کی ہے، جو دعا تو نے پوری کی ہے، جو نیکی تو نے قبول کی ہے، اور جو برائی تو نے معاف کی ہے۔ بے شک تو جسے چاہے لطف و کرم سے نوازتا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، بے شک تو پکارے جانے والوں میں سب سے قریب ہے، اور قبول کرنے والوں میں سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہے، عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ وسیع ہے، اور جن سے سوال کیا جائے ان میں سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے، اور دونوں جگہ پر مہربان، تیرے جیسا کوئی نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور تیرے سوا کوئی نہیں جس سے امید لگائی جائے۔ میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے اسے قبول کیا، میں نے تجھ سے سوال کیا، تو نے عطا کیا، میں نے تیری جانب توجہ کی، تو نے رحم کیا، میں نے سہارا لیا تو نے مجھے نجات دی، اور میں نے تجھ سے فریاد کی تو تیری مدد میرے لیے کافی ہو گئی۔ اے اللہ، درود نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی طیب و پاکیزہ تمام کی تمام آل پر، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے، اپنی عطا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا، اور ہمارا نام اپنے شکر گزاروں میں لکھ دے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے والوں میں شمار فرما۔ اے عالمین کے پالنے والے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اے اللہ، اے وہ مالک جو قادر ہے، اور اے قادر مطلق جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے اور بخشش چاہنے پر بخشتا ہے، اے طلبگاروں اور شوق رکھنے والوں کی آخری منزل، اے امید لگانے والوں کی انتہا، اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی مہربانی رحمت اور اس کا علم تمام عذر خواہوں کے لیے وسیع ہے۔ اے اللہ، میں آج کی شب تیری طرف متوجہ ہوں جسے تو نے بزرگی اور بڑائی عطا کی ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تیرے نبی و رسول ہیں اور تیری مخلوق میں بہترین اور تیری وحی کے امین ہیں، بشارت دینے والے ڈرانے والے روشن چراغ ہیں، جن کے ذریعے سے تو نے تمام مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے اور جن کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر درود نازل فرما، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نزدیک اہل ہیں۔ اے صاحب عظمت، پس ان پر اور ان کی تمام پاک و پاکیزہ نیک و عالی مقام آل پر درود نازل فرما اور اپنے دامن عفو میں ہم کو چھپا لے۔ تیری ہی جانب مختلف زبانوں میں آواز و فریاد بلند ہے۔ اے اللہ، اس شام میں مجھے حصہ عطا فرما ہر اس خیر میں سے جو تو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، اور وہ نور جس کے ذریعے تو ہدایت دیتا ہے، اور وہ رحمت جسے تو پھیلاتا ہے، اور وہ برکت جسے تو نازل کرتا ہے، اور وہ عافیت جس سے تو ڈھانپتا ہے، اور وہ رزق جسے تو وسیع کرتا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں کامیاب فلاح پانے والے، نیک عمل کرنے والے اور نفع حاصل کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں نہ بنا۔ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر، اپنے فضل سے جو ہم امید رکھتے ہیں اس سے ہمیں محروم قرار نہ دے۔ تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اس سے مایوس نہ فرما۔ ہمیں ناکام و نامراد نہ لوٹا اور اپنے در سے ہمیں دھتکارے ہوئے قرار نہ دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری بارگاہ میں یقین کے ساتھ آئے ہیں اور تیرے محترم گھر کا ارادہ و قصد کیا ہے، بس تو ہمارے ارکان کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما، ہمارے لیے حج کو مکمل فرما، گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں عافیت عطا فرما۔ بے شک ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں اور وہ عاجزی کے ساتھ گناہوں کے اطراف کے نشان سے مزین ہیں۔ اے اللہ، اس شب میں ہمیں وہ عطا فرما جس کا ہم نے تجھ سے سوال کیا ہے، اور ہم نے جس کام میں مدد کے لیے تجھے پکارا ہے اس میں ہماری کفایت فرما، کیونکہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ تیرا حکم ہم پر نافذ ہے، تیرا علم ہمیں احاطے میں لیے ہوئے ہے اور تیرا فیصلہ ہمارے لیے عدل ہے۔ اپنے فیصلے میں ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے جود و سخا سے عظیم اجر، بہترین ذخیرہ اور دائمی آسانی واجب کر دے۔ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہم کو تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اور اپنی مہربانی اور رحمت کو ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ہم کو اس وقت ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے ان کو عطا کیا، تیرا شکر ادا کیا تو تو نے ان کو اور زیادہ دیا، تجھ سے توبہ کی تو تو نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اپنے ہر طرح کے گناہوں سے الگ ہو کر تیری طرف آئے تو تو نے ان کے تمام گناہ بخش دیے۔ اے جلالت و عزت کے مالک، اے اللہ، ہمیں پاک کر دے اور ہمیں استحکام عطا کر اور ہماری گریہ وزاری کو قبول کر۔ اے وہ بہترین ذات کے جس سے سوال کیا جائے، اور اے وہ وسیع رحمت والے کے جس سے رحم کی درخواست کی جائے، اے وہ کہ جس سے پلکوں کی حرکت چھپی ہے اور نہ آنکھوں کے اشارے پوشیدہ ہیں،
نہ دلوں کی باتوں سے وہ بے خبر ہے، نہ قلوب کے اسرار اس سے مخفی ہیں۔ یقیناً تیرے علم نے ان سب کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور تیرا علم ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب تیری پاکی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح نہ کرتی ہو۔ پس تجھ کو زیبا ہے ہر تعریف، بزرگی اور برتری، اے جلال و اکرام اور فضل و احسان اور بلند ترین نعمتوں والے۔ تو سب سے بڑا سخی، کرم کرنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما، مجھے میرے بدن اور میرے دین میں عافیت سے نواز دے، میرے خوف کو امن سے بدل دے، اور جہنم سے میری گلو خلاصی کر دے۔ اے اللہ، مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، مجھے فریب نہ کھانے دے، مجھے دھوکے میں نہ رہنے دے، اور مجھ سے جن و انس کے فاسقوں کا شر دور کر دے۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ بآواز بلند بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے تھے: اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے حساب کرنے والوں میں سب سے تیز حساب کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے محمد پر درود نازل فرما، جو تمام انسانوں کے سردار اور بڑی برکتوں والے ہیں۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے اس حاجت کا سوال کرتا ہوں کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو باقی جس حاجت سے بھی محروم کر دے تو اس سے مجھے نقصان نہیں، اور اگر تو وہ عطا نہ کرے تو جو تو نے عطا کیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات عطا کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے بادشاہت ہے، تیرے لیے حمد ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، 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 اے میرے رب۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔